احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ماہ کے لیے جو ایگریمنٹ کیا ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے کیا شرائط تھیں، کیا شرائط پاکستان نے مانی ہیں جن کی بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوا ہے؟ میاں صاحب، یہ ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے پیچھے پھر کے میں یہ کہوں گا، کیونکہ اس حکومت کو کوئی 1 سال کچھ ماہ ہو گئے۔ پہلا حکمران عمران خان تھا جو 4 سال رہا، اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور قرضہ لیا تھا۔ وہ ایگریمنٹ اس نے ایک قسم کا توڑ دیا۔ کہا تھا آئی ایم ایف نے کہ یہ قیمتیں فلاں اشیاء کی آپ کم نہیں کریں گے، اس نے ان قیمتوں کو کم کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اگلی حکومت جو آئے گی اس کو آئی ایم ایف نہیں دے گی قرضہ، اور قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہوگا، اور یہ کاوش کرتے رہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ موجودہ جو حکومت آئی یہ کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے دے، تو آئی ایم ایف آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ وزیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس بی پلان بھی ہے، اگر یہ قرضہ نہیں ملے گا تو ہم بی پلان کر لیں گے۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، 4 دن رہتے تھے صرف جون کے 30 تک ایگریمنٹ ختم ہو رہا تھا، مزید نہیں ہونا تھا۔ پرائم منسٹر نے میاں شہباز شریف نے یہ کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ ایگریمنٹ ہو گیا اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ تھا رہا۔ جھوٹ کیا تھا؟ اس لیے جھوٹ تھا کہ لوگ تسلی میں رہیں، تسلی دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کہ ان سے ایگریمنٹ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے میاں صاحب ہے تو یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے کہ کسی ادارے سے، آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ مانیٹری امریکہ اور برطانیہ ہیں، وہ ایک بینک کی صورت میں ایکٹ کرتا ہے اور وہ ان ممالک کو قرض دیتا ہے جن کی معیشت خراب ہو چکی ہو اور خطرہ ہو کہ یہ کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ اس نے شرائط رکھی ہوئی ہیں قرضہ دینے کی، ان پہ جو ملک پورا اترتا ہے، وہ چاہے وہ ملک کتنا اہم کیوں نہ ہو، اگر ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اسے قرضہ نہیں ملتا۔ تو میاں صاحب وہ یہ دیکھتا ہے معاشی اصلاحات، بھئی یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے پہلے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، اس قابل ہیں یہ قرضے کو یہ اتار سکیں، تو یہ پھر جا کر قرضہ دیتے ہیں، نہیں تو وہ قرضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو میاں صاحب ان کی شرائط تھیں، اخراجات آپ نے اتنے بنا رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کو کم کرو، ٹیکس جو ہے اس کو وائڈر کرو۔ آپ کی کمپنیاں ہیں جو 50 ارب روپیہ کماتی ہیں مہینے کا، ان سے سپر ٹیکس لو 8%، اور جو 30 کروڑ روپے ہے ان سے 6% ٹیکس لو۔ اور انہوں نے یہ کہا میاں تھا کہ بھائی آپ سبسڈی دینی بند کریں، کیونکہ یہ سبسڈی آپ دیتے ہیں غریب کو دینے کے لیے کہ بھئی یہ جو ہم 50 روپے کی چیز دے رہے ہیں، یہ 20 روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ 20 روپے غریب کو نہیں ملتے، وہ 20 روپے امیر کو ملتے ہیں، یہ سبسڈی جو ہے آپ امیر پال رہے ہیں۔ مثلاً انہوں نے مثال دی کہ بھئی یہ پیٹرول ہے، آپ مہنگا پیٹرول لے کر آتے ہیں اور آ کر سستا پیٹرول بیچتے ہیں، تو غریب تو پیٹرول بہت کم لیتا ہے اپنے موٹر سائیکلوں میں، وہ تو ڈالتا ہے پیٹرول ایک امیر آدمی بڑی بڑی گاڑیوں میں، تو وہ تو سارے کا سارا پیٹرول کا فائدہ وہ امیر آدمی کو پہنچتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ڈیفالٹ نہ کرے، عام انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی بات، ملک دشمنوں نے، میں کہوں گا کہ بھئی یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ان کے ڈائریکٹر نے یہ بات وزیر اعظم کو کہی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ دیکھیں انہوں نے متبادل فنانسی کا مسئلہ بھی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا متبادل فنانسی کا ہے؟ مثلاً آپ کو ہم نے کہا ہے کہ بھئی سعودی عربیہ سے بھی قرض لیں،
चाइना से भी कर्ज लें, कर्ज लो तो हम आपके साथ एग्रीमेंट करें। इन्होंने कर्जे दिए। और मैं ये बात आपको बताता चलूँ मियाँ साहब कि आपको चाइना डिफ़ॉल्ट होने से बचा गया कि $5 अरब का कर्ज़ा आप पर था। ये जो कर्ज़े हैं आप पर, अगर ये कर्ज़े आप वापस नहीं करते तो इन ना वापस करने से जिन मुल्कों को उस डेट पे कर्ज़े देने हैं नहीं देते तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। आपने $5 अरब देना था, $4 अरब एक और $1 अरब एक चाइना का, उसने $4 अरब पहले वापस कर दिया लेके, और दूसरा $1 अरब फिर वापस कर दिया। $5 अरब उसने दिया आपको फौरी तौर पर, $2 अरब दिया सऊदी अरेबिया ने, $1 अरब दिया यूएई ने, आपको $7-8 जो हैं अरब ये मिले। तो फिर जाके ये इसने IMF ने आपको के साथ एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट किया उन्होंने 3 अरब का, 1 अरब आपको जुलाई में देंगे और 2 अरब वो ये 9 महीने के अंदर अंदर। ये $3 अरब का 9 माह के लिए एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के ज़रिए अगर अब आप इसको मुल्क की मईशत दुरुस्त कर गए तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचेगा, नहीं तो इस मुल्क को दुनिया की कोई ताकत डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकती। आप 1950 में इसके मेंबर बने IMF के, उसके बाद 23 मरतबा आपने कर्ज़े लिए, और 2016 में मियां नवाज शरीफ ने इन्हें गुड बाय कह दिया कि भाई ये आखिरी कर्ज़ा है, आज के बाद हम आपसे कर्ज़ा नहीं लेंगे। उसके बाद इमरान ने कर्ज़ा लिया। अब 24वीं दफ़ा हमें कर्ज़ा लेना पड़ा। भारत इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने आज से 32 साल पहले उनका नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर आया, उसने बजट में ये कहा कि हमें कर्ज़े नहीं चाहिए, हमें तिजारत चाहिए। उसकी वो मईशत पर तकरीर अब भी सारी दुनिया में मशहूर है। वो तो उसने तिजारत शुरू की, उस तिजारत के नतीजे में आज भारत जो है दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में है, और चाइना के मुकाबले में उसकी मईशत है। इसलिए मैं और 32 साल पहले उन्होंने गुड बाय कर दिया IMF को। क्या IMF की तरफ से जागीरदारों ज़मींदारों पे टैक्स लगाने की भी शर्त रही? साहब उन्होंने सीधी बात की है कि सरमायादाराना निज़ाम को से सॉलिड करो, नंबर 1, क्योंकि उन्हें पता है जमहूरियत सरमायादाराना निज़ाम के साथ बंधी हुई है। उन्होंने दूसरा ये कहा कि भाई ये जागीरदारों पे के ज़मीनों पे टैक्स नहीं है, टैक्स लगाओ। उन्होंने कहा वो पे सुपर टैक्स लगाओ। अब इन्होंने लगाया 8% सुपर टैक्स, क्योंकि गरीबों की ये हालत हो गई है कि ना उन्हें दवाई मिलती है ना। हाँ, उन्होंने कहा इंपोर्ट खोलो, अगर करना है एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट खोलोगे तो लोगों को दवाई मिलेगी। यहाँ ये हालत हो गई थी कि लोगों को TB की दवाई नहीं मिलती थी, क्योंकि सारी चीज़ें तो बाहर से आती हैं, हम तो कुछ बनाते नहीं हैं।